بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، یا یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ مشرکین کو اپنا دوست مت بنانا، یہ نہیں فرما رہے کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ کون سے آباء و اجداد، کون سے پیرنٹس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر؟ کیسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو بالکل قریبی جن کا رشتہ ہے بندے کے ساتھ، جن کا بالکل قریبی رشتہ ہے، باپ سے بڑھ کر قریبی رشتہ کسی کا ہو سکتا ہے، بھائی سے بڑھ کر قریبی رشتہ کسی کا ہو سکتا ہے بندے کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دونوں رشتے ایسے ہیں جو بندے کو ہر وقت کام آتے ہیں، جو بندے کی ہر وقت ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور ان دونوں رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دونوں رشتوں کے اندر اگر ایک برائی پائی جا رہی ہے، اگر ایک برائی ان کے اندر موجود ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ اگر ان کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو ان کو اپنا دوست نہ بنانا، رشتہ دار بنانا تو دور کی بات ہے، باپ کا درجہ دینا تو دور کی بات ہے، بھائی کا درجہ دینا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تتخذوا اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر یہ کفر کو ایمان پر فوقیت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفر کو ایمان پر فوقیت دیتے ہیں۔ کفر کو ایمان پر فوقیت دینا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود کفر اختیار کر لے، نعوذ باللہ، ایمان کو چھوڑ دے، خود کافر بن جائے، ایمان کو کمتر سمجھتے ہوئے کفر کو اختیار کر لے، تو ایمان پر کفر کو کیا کر دی؟ فوقیت دے دی، اعلیٰ سمجھ لیا کفر کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایمان پر کفر کو فوقیت دینا، لیکن دوسرا طریقہ بھی اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ اس پہلے طریقے کے اندر تو صاف صاف ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے، اور کافر کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہے، تمہارے رب کے بھی دشمن ہیں، اور تمہارے رسول کے بھی دشمن ہیں، تمہارے نبی کے بھی دشمن ہیں۔ اور دوسری صورت جو ایمان پر کفر کو فوقیت نہ دو، وہ یہ ہے کہ خود تو ایمانی حالت میں ہے لیکن کافروں کو اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے، جو مشرک ہے اس کو اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرنے والا ہے اس کو اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی سخاوت والی صفت ہے تو اسی کے گن گاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی دوسری اچھی صفت ہے تو اسی کے گن گاتا ہے۔ اور یہ دوسروں کی، غیر مسلم کے اندر اگر کوئی اچھی صفت پائی جاتی ہے اور اس اچھی صفت کو دیکھ کر اگر اسی کے گن گائے جائیں اور اسی کی تعریفات کی جائیں اور اسی کا چرچا کیا جائے، تو ایسے لوگوں کی تعریف کرنا اور اس کے سامنے ایمان والوں کو کم تر سمجھنا، ایمان والوں کو اس سے کم درجے پر رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان پر کفر کو فوقیت دینا ہے، فوقیت دینا ہے۔ پہلے والی قسم جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو راستہ ہی ان کا الگ ہے، وہ تو راستہ ہی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا راستہ میں نے بتایا ہے کہ ایمان تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ کافروں کی کنٹریز کو، اسلامک کنٹریز کے اوپر فوقیت دیتا ہے، جیسا کہ آج کل معاشرے میں ہو بھی رہا ہے۔ آج کل مسلمانوں کو اگر دیکھو تو وہ کہتے ہیں یورپ کے ممالک دیکھو کتنے صاف ستھرے ہیں، یا یورپ کی فلاں چیز دیکھو کیسی پیاری ہے، یا فلاں چیز دیکھو انگریزوں کی کس طرح کی ہے، یا فلاں چیز دیکھو ان کی کتنی اچھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کفر کو فوقیت دینا ہے اسلامک کنٹریز کے اوپر، اسلامک رولز کے اوپر۔ تم اپناتے کیوں نہیں ہو اسلام کو؟
اسلام کو اپنا کر تو دیکھو، وہ جو ایک ایک صفت ان کی تم بیان کر کے ان کے چرچے کرتے ہوئے نہیں تھکتے، یہ سارا ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے، ہم کیوں نہیں اپناتے اسے؟ ہم کیوں نہیں اپناتے اسے؟ یہ تو ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ، جس ایک حصے کو لے کر تم کفر کو ایمان پر فوقیت دیتے ہو، وہ تو اسلام کا صرف ایک جز ہے، ادنا سا جز ہے، چاہے وہ انسانیت ہو، چاہے وہ صفائی ستھرائی ہو، چاہے وہ قانونیت ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی عمل ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ عسکری ادارے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ تو اسلام کے جز ہیں، یہ تو اسلام کے جز ہیں۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان ہمارا اعلیٰ درجے کا ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی مذہب، کسی مذہب میں بھی فوقیت نہیں ہے، کوئی مذہب اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے دین کو اپنا کر اللہ کو راضی کر لے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہم تو ان کی ایک ایک صفت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے بس سب کچھ ہے ہی انہیں کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے اسی آیت کے اندر 23 سورۃ توبہ کی، کیا فرما رہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ایسا کرنے والا ہے، جو ایسا کرنے والا ہے اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، ظالموں میں سے ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین وآخر۔